الفاتحہ۔ كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغنی الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا مولا بحق محمد و آل محمد جتنے پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں مولا ان کی مشکلوں کو دور فرما۔ یا مولا بحق محمد و آل محمد وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ علی والوں کا بول بالا فرما۔ مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ خلافت ہے، اور انشاءاللہ بشرط زندگی آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ یہی موضوع رہے گا، اور وہ باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا کہ جو مولوی چھپا دیتے ہیں، جو حقائق ہیں جنہیں مولویوں نے چھپا دیا، ملاؤں نے، ضمیر فروش ملاؤں نے، جنہوں نے اپنا ایمان بیچ کے دنیا خرید لی ہے، جنہوں نے دنیا کی عزت اور آبرو
عقبہ کی عزت اور آبرو کے بدلے خرید لی، اور عقبہ کی عزت کو بیچ دیا اور دنیا کی عزت خرید لی۔ جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا جہنم سے کیا، اپنا ایمان بیچ کے جہنم خرید لی اور حقائق کو چھپا دیا۔ لوگوں نے پردے ڈال دیے، حقائق کو سمجھیں کہ نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا۔ کتابیں جتنی تھی جس میں حقائق لکھے ہوئے تھے، ایک صفحے میں اگر حقیقت لکھی اور دوسری طرف وہ باتیں جو عام ہیں، تو حقائق پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور وہ بات بتا دیتے ہیں، جو عام ہے وہ بتا دیتے ہیں اور جو حقیقت ہے وہ چھپا دیتے ہیں۔ اسی طرح میں خلافت ایک عظیم ترین موضوع ہے۔ خلافت جو ہے، اسی خلافت کی وجہ سے، جس خلافت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں آج، اسی خلافت کی وجہ سے امت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی خلافت میں آج جس خلافت پر بات کرنے والا ہوں کہ جس کے لیے لوگوں نے رسول اللہ کا جنازہ چھوڑا، اور آج جو ہے آپ جذباتی ہو کر نہیں سنیں گے۔ کوئی بھی ایسی بات اگر آ جائے تو ذرا آپ جذباتی بالکل بھی نہ ہوئیے گا۔ بس میری کوشش یہ کہ آپ بغور سنیں، غور سے سنیں اور یہ باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ بنتی کوشش آپ اگر چاہیں تو اسے دوبارہ بھی سنیے گا، تاکہ آپ کو آج کا یہ جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے۔ اور چونکہ یہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل عام ہے، یہ جو ڈسکس ہوتی ہے، یہ باتیں یہ عام ہے، لیکن وہ نہیں ہوتی جو بتانی چاہیے۔ خلافت کے موضوع پہ ہر کوئی بات کرتا ہے۔ آج کون سا ایسا مسلمان ہے، مولوی، جو خلافت کے موضوع پہ بات نہیں کرتا؟ ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن وہ بات نہیں کرتا جو کرنی چاہیے۔ وہ حقیقت نہیں بتاتا جو بتانی چاہیے، وہ کتابوں کے صفحے پڑھ کے نہیں سناتا جو سنانے چاہیے، وہ خطبے ان کے خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے، ان کے دور میں جو حالات گزرے اور انہوں نے اپنی خلافت میں جو جو کام کیے، جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ نہیں بتاتے۔ جو کام انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے کیے، اور یہی چیز لوگوں کو بتائی نہیں جاتی۔ جس خلافت کی وجہ سے آج امت کئی حصوں میں تقسیم ہے، میں وہ حقیقت بتانے لگا ہوں کہ یہ کیوں تقسیم ہو گئی امت۔ حالانکہ رسول اللہ تو امت کو دو چیزوں کے سپرد کر کے گئے تھے، امت کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے نا سرکار، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اہل بیت، دو چیز چھوڑ کے گئے تھے سرکار۔ تو اب یہ بات کیا ہو گئی کہ سرکار ابھی آپ کی آنکھ بند ہی ہوئی ہے، اور یہاں پہ امت جو ہے اس طرح سے مرتد، اور یہ وہ باتیں شروع ہو گئی کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پوری امت مرتد ہو جاتی، اور کتابوں میں الفاظ موجود ہیں، انشاءاللہ میں آج بنتی کوشش آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گا، میں پڑھ کے سناؤں گا کتاب میں۔ آج ویسے میرا کوئی ٹائم پاس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں کتاب میں سے پڑھوں گا اور ٹائم پاس ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی ارادہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو باریک چیزیں آپ تک میں پہنچاؤں، اس کے لیے چاہے مزید جمعہ کیوں نہ ہمیں جو ہے اس پہ بیان کرنا پڑے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ باریک باریک چیزیں جو نہیں بتائی جاتی ممبروں سے، جو حجرے میں لے جا کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں صحیح ہے، شیعہ بتاتے ہیں وہ سچ ہے، لیکن ممبر پہ انہیں پتہ نہیں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، ان کی عزت، ان کا پیسہ، یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ خانقاہ ہے پنجتن جیت پور سے اللہ نے یہ ہمیں ایک موقع عطا فرمایا حقائق لوگوں تک پہنچانے کا۔ یہ جو درسگاہ ہے خانقاہ ہے پنجتن، آستانہ عالیہ، سرکار پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آستانہ، اور یہ جو چیزیں حقائق پہنچائی جاتی ہے، یہ پیر و مرشد اور والد محترم سرکار پیر سید صلاح الدین بابا عرف ملنگ انگار علی بابا قلندر کے زیر سایہ ہے۔ یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اس قابل انہوں نے بنایا، صدقہ پنجتن پاک کا ہے، لیکن پرورش وہ ایک اثر رکھتی ہے کہ اولاد کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ پرورش سب سے اہم حصہ ہے زندگی کا، اور آج آپ یہاں سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، کبھی آپ پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں،
تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ حق سننا پسند کرتے ہیں اور ہم حق بولنا پسند کرتے ہیں. جب آپ یہاں آ کے پڑھتے ہیں کچھ سناتے ہیں تو آپ سنانا حق پسند کرتے ہیں اور ہم حق سننا پسند کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اسی لیے ہم کبھی حق کو نہیں چھوڑتے چاہے کسی بھی مقام پہ آ جائے. مولا کے عاشقوں نے تو سولی پہ چڑھنا پسند کیا ہے, حق چھوڑنا پسند نہیں کیا. موت کو گلے لگایا ہے لیکن حق کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. تو ہم انہی کے ماننے والے ہیں. اگر لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں سر آنکھوں پر, لوگ ہمیں مرتد کہتے ہیں سر آنکھوں پر, لوگ ہمیں کافر مشرک رافضی چاہے جو کہتے ہیں سر آنکھوں پر, وجہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے کھلم کھلی محبت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے اور ہم حق بتا دیتے ہیں. بس یہی سب سے بڑی وجہ ہے, لوگوں کو یہی چیزیں کھٹکتی. لہٰذا ہم جو ہے رائے قائم کر سکتے ہیں, یعنی کہ جیسے کہ انہوں نے ایک رائے قائم کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم آ کے ممبر پہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے خلاف بات کرتے ہو, نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے بڑے بزرگ کتابوں میں نہ لکھتے تو ہم نہ پڑھتے. انہوں نے لکھا ہے تو ہم پڑھتے. اگر پڑھنا جرم ہے تو پڑھنے سے پہلے تو سب سے بڑا لکھنا جرم ہے. نہ وہ لکھتے نہ ہم پڑھتے. لہٰذا انہوں نے لکھا ہے تو آپ جو چیز نہیں بتاتے وہ ہم بتا دیتے ہیں. یہ تکلف اگر آپ کرنا پسند نہ کریں تو یہ ہم تکلیف اٹھانے کو تیار ہیں. لہٰذا کافر اور مشرک کے طعنے بھی سننے کو تیار ہے. یا علی, کبھی کافر کبھی مشرک کبھی غالی کبھی مرتد, کبھی کافر کبھی مشرک کبھی غالی کبھی مرتد. یا علی تیرے عشق میں تو ہم ترقی کر گئے. دھیرے دھیرے لقب جو ہے ہمارے بڑھتے چلے گئے. کل ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا, آج لوگ ہماری تصویر دیکھ کے ڈس لائک کر دیتے کہ یہ وہی ہے کہ جس نے بنو امیہ کی چھترول کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے دشمنوں کو برہنہ کر دیا, ننگا کر دیا. اور مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے مولاؤں کی کھلی تعریف کرے اور مولا کے دشمنوں پہ تبرہ کرے. یہ دیکھیں محبت کہا کہ دو منہ والی محبت نہیں ہوتی, دوگلی محبت نہیں ہوتی. محبت ایک طرفہ, مودت ایک طرفہ. اہل بیت سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو ان کے دشمنوں سے بیزاری کا بھی اظہار ہونا ضروری ہے. تو ہم رائے قائم کر سکتے ہیں حضرت ابوبکر عمر عثمان اور ان جیسے دیگر اور بھی لوگوں سے کہ وہ کیا تھے کیا نہ تھے. جیسے کہ اہل سنت نے بھی اپنی رائے قائم کی ہے اور ممبروں پہ نعوذ باللہ سرکار ابو طالب کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نعوذ باللہ انہیں کافر کہتے ہیں. تو کیا ہم ان پہ ہم نے کیا کہا, کافر کا فتویٰ لگا دیا ان پر؟ ہم نے دلائل دیے, حالانکہ دلائل دینے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کی آغوش میں کل ایمان پلتا رہا ہو, جس کی آغوش میں ناطق قرآن پلتا رہا ہو, جس کی آغوش میں اللہ کا کل دین پلتا رہا ہو, جس کی آغوش کو اللہ اپنی آغوش کہے, جس کی پرورش کو اللہ اپنی پرورش کہے, جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہے, اس ہستی کو سرکار عمران کہتے ہیں, ابو طالب کہتے ہیں. تو ان پر تو بھونکنے سے پہلے تو انہیں تو 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ تو سوچنا چاہیے کہ لکھ کس کے بارے میں رہے. انہوں نے سرکار عمران کے بارے میں نعوذ باللہ ایک گندی رائے قائم کی کہ جس کی اصلیت سے کوئی, حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں. انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے, نعوذ باللہ وہ کافر تھے. اور پھر آگے یہاں پہ زبان نہیں تھمی, میں نے پہلے کہا جذباتی بالکل نہیں ہونا, لعنت تو برستی ہی رہے گی, لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ بغور سنیں, بس توجہ سے سنیں, بس ایسی خاموشی رہے گی کوئی بات نہیں, میری بات آپ تک پہنچنی چاہیے. انہوں نے کیا دوسری رائے قائم کی کہ نعوذ باللہ سرکار کو 40 سال بعد نبوت ملی. 40 سال پہلے سرکار کو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ نبی, یعنی آپ نبی تھے ہی نہیں نعوذ باللہ. انہوں نے رائے قائم کی, ٹھیک ہے, ہم نے دلائل دی.
دلائل دیے نا کہ ہم نے ان سے منہ پھیرنا شروع کر دیا کہ اس کپ میں شیعہ نے چائے پی ہے، کپ توڑ دو، اس مٹکے سے شیعہ نے پانی پیا ہے، مٹکا توڑ دو. ایسی حرکت تو ہم نہیں کرتے، ہم دلائل دیتے، قرآن اور حدیث سے دلائل دیتے ہیں نا. تو جب ان کی کوئی برائی ثابت ہی نہیں مگر پھر بھی یہ لوگ ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے لاتے، انہوں نے رائے قائم کر لی، لہٰذا ہم بھی رائے قائم کرنے کے حقدار ہیں کہ بھائی حضرت ابو بکر کا کردار کیسا تھا. انہوں نے سرکار عمران کے بارے میں لکھا تو کردار کیا لکھا، انہوں نے بے مثل و بے مثال کردار لکھا، لیکن آخر میں انہوں نے چونکہ رائے قائم کرنی تھی، چونکہ یزید کا دادا کافر تھا، چونکہ یزید کا دادا کافر تھا، چونکہ معاویہ کا باپ کافر تھا، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ حسین کے دادے کو بھی نعوذ باللہ لکھ دیا جائے، کیوں نہ جو ہے مولا علی کے دادا کو بابا کو لکھ دیا جائے، نعوذ باللہ. انہوں نے لکھ دیا. دشمنی تھی بنو امیہ کو بنو ہاشم سے، انہوں نے لکھ دیا، رائے قائم کر دی. تو ہم جو رائے قائم کرنے جا رہے ہیں وہ جاہلانہ نہیں، وہ آپ ہی کی کتابوں سے. ان کا کردار کیسا تھا، ان کا جو ہے رویہ کیسا تھا خلافت کے دور میں، اس سے پہلے، اس کے بعد، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتائی جائے گی. تمہید ضروری ہے. دیکھیں آج جو چیزیں، تمہید یہ بنیاد ہے، یہ پایا. جتنا تمہیدی کلمات میں آپ توجہ زیادہ فرمائیں گے آپ کو اگلی گفتگو بالکل آسان ہو جائے گی. تو رائے ہم قائم کرنے کے حقدار ہیں کہ بھائی حضرت ابو بکر کا یہ کردار تھا، یہ رہی کتاب آپ کے سامنے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحابہ کے گستاخ ہو گئے، انہوں نے ایسا کیا تو ہم بتاتے. اگر یہ چیزیں بیان کرنا کوئی گستاخی وغیرہ ہوتی تو اہل سنت کے عالم، محدث، مورخ کبھی بھی ان باتوں کو کتابوں میں لکھتے ہی نہ. انہوں نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ بتانی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے صحابی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ اہل بیت سے ایسا رویہ کریں گے، ایسا سلوک کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اہل بیت کہاں اہل بیت، اور کہاں پھر یہ ہستیاں ان کی گستاخی کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں صحابی تو صحابی، رشتہ دار تو نہیں. ٹھیک ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو زوجہ تھی اس کا نام کیا ہے؟ جودہ بنت اسعد، بیوی ہے آپ کی. اس کا سلوک کیسا تھا امام حسن کے ساتھ؟ اس نے زہر دے کے امام کو شہید کیا. آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ جودہ نے امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا، وہ تو بیوی ہے، کیسے دے سکتی؟ کیا کبھی یہ کوئی جاہلانہ سوچ آئی کسی کے ذہن میں؟ نہیں آئی. کیونکہ یہاں پہ کردار سب سے زیادہ اہم ہے اسلام کے اندر. امام حسن کی جہاں بات آئی، چلو معاویہ کو بچا لیا، اور بھی لوگوں کو بچانے کی ناکام کوشش کی، کسے آگے کر دیا؟ جودہ کو، جو امام حسن کی بیوی تھی. نام تو اس کا آیا نا، سب سے قریب امام حسن سے اس وقت آپ کی بیوی، لیکن اسی نے زہر دیا. اب کوئی یہ کہے گا کہ او ہو امام حسن کی بیوی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ زہر دے، ہو امام کی بیوی اور زہر امام کو دے دے. ایسا بالکل بھی نہیں. چلو کردار کی بات ہے اور رشتہ دار کی بات ہے، تو آپ ذرا سوچیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا ایسے ہیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام، جو سرکار کے چچاؤں میں سب سے بے نیاز، سب سے الگ ہے. ٹھیک ہے. ان کا کردار بے مثل و بے مثال. اور سرکار کے چاچاؤں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جس پہ اللہ نے قرآن میں نام لے کے لعنت کی، ابو لہب. کیا کسی نے یہ سوچا کہ او ہو یہ تو سرکار کا چاچا، سگا چاچا، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سرکار کے مخالف آ جائے؟ کسی نے سوچا؟ بھائی کیوں نہیں سوچتے؟ سوچو یہ بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تو جب امام حسن علیہ السلام کی بیوی کردار میں بری نکل سکتی، کردار کا ساری چیز اسلام میں کردار ہے بھائی. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چچا جس پہ اللہ نے نام لے کے لعنت کیا، ابو لہب، اگر یہ برا ہو سکتا ہے تو پھر یہ تم کیوں سوچتے ہو کہ وہ تو سرکار کا صحابی ہے، کیسے برا ہو سکتا ہے؟ بات سوچنے والی ہے. جب رشتہ دار کے بارے میں تمہارا یہ خیال نہیں آتا تو تم صحابہ کے بارے میں یہ کیوں خیال کرتے ہو؟ اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ صحابی برا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ہماری زبان سے نہیں نکلا. ہم نے جب بھی کہا ہے، جب بھی کسی کو برا کہا ہے، منافق کو برا کہا ہے.
علامہ ناصر عباس کا جملہ ہے یادگار، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، اور اس جملے کا ثواب مولا ان کی روح کو پہنچائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی صحابہ کو برا نہیں کہتے، بلکہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے ہم تو اس پہ خود لعنت کرتے ہیں۔ جو صحابہ کو برا کہے اس پہ کروڑ لعنت، جو صحابہ کو برا کہے اس پہ کروڑ لعنت، اور جو برے کو صحابی کہے اس پہ قیامت تک لعنت، ہے نا؟ تو یہاں پہ ساری چیزیں یہی ہے، کردار۔ تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہو یہ تو سرکار کے اتنے قریب تھے، یہ تو مال لٹاتے تھے، یہ تو جان لٹاتے تھے، یہ تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، کیسے برا ہو سکتے ہیں؟ کیسے وہ سیدہ کا در جلا سکتے ہیں؟ کیسے وہ فدق ہڑپ کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ سرکار کا جنازہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے چھوڑا تھا تبھی لکھا۔ اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں میں یہ نہ دیکھیں کہ وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، جس نے بھی اہل بیت سے محبت کی سلام ضروری ہے تم پر کہ اس پہ سلام بھیجو۔ اب آپ اگلی بات یہ نہ دیکھو کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا کون ہے، صحابی ہے، وہابی ہے، سسر ہے، کوئی اور ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، صحابی ہے، وہابی، آپ یہ کیوں دیکھتے کہ وہ کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا۔ اگر اہل بیت سے اس نے بغض رکھا، کوئی بھی ہے، وہ لعنت کا حقدار ہے۔ بھائی یہ تو قرآن میں ہی ہے، اللہ نے سورہ منافقون ایسے لوگوں کے لیے ہی تو نازل فرمائی ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اسلام کا لباس اوڑھ کر، صحابیت کا لبادہ اوڑھ کر جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اللہ نے ایسوں کے لیے تو پوری مکمل سورت نازل فرمائی، سورہ ہے منافقون۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اگلی بات آتے ہیں موضوع کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے میں ایک بات اور ضرور کرنا چاہوں گا۔ آج تمہیدی گفتگو ہے، ہو سکتا ہے کہ آج بہت میں کم میں پیش کر پاؤں، لیکن تمہید ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پڑھنے والا ہے اس کی ڈگری کیا ہے، کہاں تک پڑھا ہے، عالم بنا ہے، مفتی بنا ہے، فاضل بنا ہے، فرشتہ بنا ہے، کیا بنا ہے کہ شیطان بنا ہے؟ ڈگری چیک کی جاتی ہے، ڈگری کہ پڑھا کہاں تک ہے، داڑھی اس کی کتنی لمبی ہے، جبہ کتنا لمبا ہے، فیس کتنی لیتا ہے، لوگوں کو مورخ کتنا بناتا ہے۔ آج کل لوگ یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جب آتا ہے تو مجمع کتنا بڑا ہے، جب یہ بولتا ہے تو واہ واہ کرنے والے کتنے، جب یہ بولتا ہے تو یہ ہاتھ کتنے پچھاڑتا ہے، یہ ایکٹنگ کتنی کرتا ہے، جب یہ آتا ہے تو پھر لوگوں کا مجمع اور یہ پھولہار، اس کا سواگت کیسے ہوتا ہے، استقبال کیسے ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ دور دور تک بھی نہیں۔ اہل بیت کی نظر میں وہی قابل احترام ہے، اہل بیت کی نظر میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کی اور اللہ کی نظر میں وہ جاہل، اگر جاہل ہے تو وہ جاہل بھی اللہ اور اس کے رسول اور رسول کی اہل بیت کی نظر میں عزت والا ہے، جو اہل بیت سے مودت رکھتا ہے، جو حقانیت کو قبول کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول اور رسول کی اہل بیت کی نظر میں وہ ذلیل سے ذلیل انسان ہے، جو علم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، یہ اصول یاد رکھنا۔ جو جاہل ہے اور اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، اور جو عالم ہے اور لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کی طرفداری کرتا ہے، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اور رسول کی اہل بیت کی نظر میں اس سے گھٹیا، اس سے ذلیل، اس سے پست انسان کوئی نہیں۔ اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے جو حق سے دور ہٹاتا ہے، جو حق کو چھپاتا ہے۔ تو یاد رہے یہاں ڈگری نہیں، اور میں بالکل میں سادہ انسان ہوں، میں آل محمد کے در کے نوکروں کا میں سب سے ادنا بھکاری، در کے نوکروں کے در کا میں ادنا بھکاری ہوں۔ میری کوئی حیثیت، کوئی اوقات، کوئی بساط نہیں، میں علم میں کچھ بھی نہیں، لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں آل محمد کی رضا کے لیے کہتا ہوں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ لوگ راضی ہو نہ ہو مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں، آل محمد کی رضا کے لیے میں حق بات کرتا ہوں۔ اب کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے
برا لگے تو لگے، ہمیں ان سے کیا. ہمیشہ کوئی بھی قدم اٹھاؤ اہل بیت کی رضا کے لیے اٹھاؤ. کوئی بھی عقیدہ اپناؤ، عقیدہ وہ اپناؤ کہ جس سے اللہ اور رسول اور اہل بیت راضی ہو. اس عقیدے سے دور ہو جاؤ کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کو گھٹا کے پیش کیا جا رہا ہو. اب یہاں پہ موضوع کا جو اہم حصہ ہے تمہید، جس پہ تمہید سب سے ضروری، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا. رسول اللہ نے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا. آج شاید تمہید میں ہی وقت گزر جائے گا، انشاءاللہ 1:20 ہوں گے، بیان مکمل آج کا کر دیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کسی کو بھی خلیفہ منتخب کر کے کسی بھی کو بھی خلیفہ بنا کر نہیں گئے، آپ ایسے ہی چلے گئے، کسی کو سرکار نے خلیفہ نہیں بنایا. یہ لوگوں نے زور و شور سے بات ممبر پہ چڑھ چڑھ کے اور ناچ ناچ کے کی ہے. صرف ممبر پہ چڑھ کے نہیں بلکہ ناچ ناچ کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ سرکار کسی کو خلیفہ منتخب کر کے نہیں گئے، کسی کو بھی خلیفہ بنا کر نہیں گئے. اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو مصلی سونپا، آؤ جی نماز پڑھاؤ، آ جاؤ مصلی پر. جذباتی ہو کے نہیں سننا، بس غور کر کے سنیں، جذبات کو قابو میں رکھیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ تک میں حقیقت پہنچاؤں، جذباتی انداز میں نہیں، بس ایک آپ سمجھے کہ آپ کا ذہن میری طرف رہے اور آپ کا دھیان بھی. آئیے جناب، حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے ثبوت میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے، رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ آؤ جی مصلی پہ نماز پڑھاؤ، میری جگہ تم امامت کرو. انہوں نے خیال پیش کیا، وہ کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے دلیل بنائی اسے کہ رسول اللہ نے اپنے مصلی پر جسے کھڑا کیا وہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. میں سادہ زبان میں بات کروں گا اور آپ تک انشاءاللہ بالکل آسانی سے پہنچے گی. مصلی، یہ مصلی ہے زمین پر، اس پہ سرکار کے قدم رہتے ہیں. جس پہ سرکار کے قدم رہتے ہیں اس پہ سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ جی آؤ جی نماز پڑھاؤ. اور پھر انہوں نے جرت کر کے یہ بھی لکھا کہ سرکار نے نعوذ باللہ ان کے پیچھے کھڑے رہ کے نماز پڑھی. جذباتی نہیں ہونا، صرف سننا. انہوں نے پیچھے رہ کے نماز پڑھی، نعوذ باللہ سرکار نے حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے رہ کے نماز ادا کی. یہ انہوں نے لکھا. اور دلیل کیا پیش کی خلافت کے لیے کہ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ سرکار نے جسے خود مصلی پہ کھڑا کیا، امامت کے مصلی پہ جسے کھڑا کیا، وہی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. میں کہتا ہوں اے بھولے بھالے مسلمانوں، اے ٹناٹن سنیوں، خدا کے لیے اتنا ذرا غور کرو. گزارش ہے غور کرو اتنا کہ تمہیں وہ نظر آ گیا کہ جسے رسول اللہ نے مصلی پر کھڑا کیا، تمہیں وہ نظر نہیں آیا جسے رسول اللہ نے کاندھوں پہ سوار کروایا. وہ نظر نہیں آیا. مصلی پر کھڑے رہنے والا افضل ہے یا کاندھوں پہ کھڑے رہنے والا؟ مصلی پر کھڑے رہنے والا خلافت کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جسے رسول اللہ اپنے کاندھوں پہ سوار کرا؟ کہ جس کے علاوہ وہ علی کے جس کے علاوہ رسول اللہ کے کوئی بھی اتنا قریب نہ تھا. جتنی نصرت اولاد ابو طالب میں اور اولاد ابو طالب نے رسول اللہ کی اور کسی خاندان نے نہیں کی. تو تمہیں وہ تو نظر آ گیا کہ سرکار نے مصلی پر کھڑا کیا تو جی آؤ جی نماز تم پڑھاؤ جاؤ. سرکار آخری وقت میں بیمار تھے تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ جاؤ نماز پڑھو. تو لہٰذا وہ آئے اور پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور نعوذ باللہ سرکار نے پیچھے کھڑے رہ کے بعد نماز بھی پڑھی. یہ انہوں نے خلافت کے لیے پیش کیا تو لہٰذا سرکار انہیں خلیفہ بنا کر گئے. یہ دلیل پیش کی. اچھا جی اگر سرکار انہیں خلیفہ بنا کر گئے تھے، مجھے بتاؤ سقیفے میں کیا کرنے گئے تھے؟
کیا کرنے گئے تھے ثقیفہ میں؟ اگر سرکار حضرت کو خلیفہ بنا کر گئے تھے بھائی ثقیفے میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے ثقیفہ کے اندر؟ اگر جب خلیفہ بنا کے گئے تھے سرکار، جب فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہو یہی خلافت کا حقدار ہے، تو کیوں گئے ثقیفہ میں تم لوگ؟ اور وہ بھی سرکار کا جنازہ چھوڑ کر. یہاں پہ کتاب رکھی ہوئی ہے، ویسے آج وقت بالکل بھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ پیش کروں گا، اگلے جمعہ انشاءاللہ یہ سارے دلائل پیش کروں گا. تو بھائی کیوں گئے ثقیفہ کے اندر؟ اب وہاں پہ انہوں نے کہا کہ سرکار کسی کو خلیفہ بنا کرنے گئے تھے. ایک طرف جب یہ بات کہتے ہیں کہ مسلح سونپا مطلب خلافت سونپی، جب ہم کہتے ہیں کہ جب خلافت سونپ دی تھی اعلان کر کے گئے تھے، تو بھائی کیا کرنے گئے تھے ثقیفہ میں؟ سیدھی بات ہے، سیدھا سا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے. تو ثقیفے میں کیوں گئے تم لوگ جب خلیفہ حضرت ابو بکر بنا دیے گئے تھے؟ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک میں وہ سارے دلائل رکھوں گا آپ کے سامنے کہ سرکار کسے خلیفہ بنا کر گئے تھے. اب جن لوگوں نے کہا کہ سرکار نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، کسی کو بھی نہیں بنایا تھا سرکار نے خلیفہ، یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ کتنی آپ سمجھیں کہ یہ بےہودہ بات ہے. نعوذ باللہ سرکار پہ کتنی جو ہے پست تہمت لگائی گئی. سرکار کسی کو بھی خلیفہ چھوڑ کر نہیں گئے. آپ ذرا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے یہاں پہ شادی ہو آپ کے یہاں پہ، اور آپ کے کوئی دوستوں میں دودھ کی ڈیری والا ہو، دودھ کی ڈیری، یا کسی نے جانور رکھے ہو، گائے بھینس بکری گھیٹے وغیرہ، یہ کسی نے جانور رکھے ہو. یہ مثال پہ آپ بغور توجہ فرمائیں اور آپ اسے کہیں کہ جی میری شادی 8 دن کے لیے چل میرے گھر، یا مجھے برات میں جانا ہے وہاں 3 دن رکنا ہے. تو یہ جو ڈیری والا ہے کیا وہ سیدھا سیدھا دوڑا چلائے گا تمہارے ساتھ؟ جس کے جانور ہیں، یہ خود اکیلا ہے، وہ کیا کہے گا کہ میں تمہیں شام کو فون کرتا ہوں، شام کو فون کروں گا. تم کہیں کہ بھائی شام کو کیوں، ابھی جواب دے دے. تو اس کا جواب یہ ہوگا، جو ہوگا میں وہی بتاتا ہوں، کہ بھائی دیکھو میرے جانور ہیں، میں انہیں آوارہ نہیں چھوڑ سکتا، جانور میں آوارہ نہیں چھوڑ سکتا. 3 دن کے لیے میں تیرے ساتھ آؤں گا، میرے جانور کا پیچھے کون دھیان رکھے گا؟ میرے جانوروں کو پیچھے کون سنبھالے گا؟ ان کو کھلانے پلانے کا انتظام کون کرے گا؟ بھائی جب تک اس کے کھلانے پلانے کا انتظام میں کسی بندے کے ذریعے نہ کر دوں کہ بھائی میرے بعد تیری ڈیوٹی ہے، سمجھو ذرا، میرے بعد ڈیوٹی تیری ہے، میں جا رہا ہوں 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے میں جا رہا ہوں، لہٰذا میرے بعد 3 دن تک جب تک میں نہ آؤں تو تجھے سنبھالنا ہے. اگر وہ بندے کا انتظام نہ ہو کیا وہ شادی میں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اسے اپنے جانوروں کی فکر ہے، وہ اپنی ڈیری آوارہ نہیں چھوڑتا. خدا کے بندوں ذرا سوچو تو صحیح، دودھ والا اپنی ڈیری آوارہ نہیں چھوڑتا، مصطفیٰ امت آوارہ کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ مصطفیٰ امت کیسے آوارہ چھوڑ کے چلے جائیں گے جب ڈیری والا اپنے جانور آوارہ نہیں چھوڑتا؟ جب کوئی بندہ جانور آوارہ نہیں چھوڑتا، انتظام کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد یہ اس کی حفاظت کرے گا. ٹیچر جب جاتا ہے چھٹی پر تو پیچھے ایک اور ٹیچر کو چھوڑ کے جاتا ہے، کلاس آوارہ نہیں چھوڑتا. ڈاکٹر اگر کہیں جاتا ہے تو اگر سرکاری تو اسی جگہ پہ ایک اور ڈاکٹر آ جاتا ہے. جو اصول ہے وہ یہی ہے. آج کل کیا چل رہا ہے وہ میں نہیں پتا. اصول یہی ہے کہ اگر ڈاکٹر کی جگہ کوئی آئے گا تو وہ ڈاکٹر آئے گا، درزی نہیں آئے گا. تو سرکار سے بڑا زمانے میں عالم کوئی نہیں، سرکار سے بڑا زمانے میں فاضل کوئی نہیں، سرکار سے بڑا زمانے میں قرآن کا جاننے والا کوئی نہیں. تو اب اگر دنیا سے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں تو سرکار کے بعد کون ہونا چاہیے؟ وہی جو سب سے بڑا عالم ہے، وہی جو سب سے بڑا فاضل ہے، وہی جو سب سے بڑا دین کا جاننے والا ہے. آوارہ رسول اللہ نے نہیں چھوڑا، رسول اللہ نے امت کو آوارہ نہیں چھوڑا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی قیامت تک کی امتیوں کی ذمہ داری ہے. یہ آپ سے پوچھا جائے گا، ان کی ہدایت کی ذمہ داری قیامت تک کی آپ کی، سرکار کی ذمہ داری قیامت تک کی ہو. اور رسول اللہ جاتے جاتے ایسی آوارہ چھوڑ جائے کہ ہاں چلو میں جا رہا ہوں، تم اپنا کر لینا. نعوذ باللہ.
غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے اعلان فرمایا، اسی لیے سرکار انتظام کر رہے ہیں امت کا، میں جا رہا ہوں، آپ نے یہی فرمایا کہ ان قریب اس کا بلاوا مجھے آ جائے گا اور میں اس کے بلاوے کو قبول کر لوں گا، یعنی موت کا فرشتہ آئے گا اور میں دنیا چھوڑنے والا ہوں، لہٰذا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی جگہ پر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میرے بعد ہدایت تمہیں ان سے ملے گی، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، گمراہ نہیں ہونا چاہتے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو بھائی اگر حضرت ابو بکر کی بھی اگر تمہیں ہدایت کا پتہ کرنا ہے تو ان سے تلاش کرو کہ انہوں نے اہل بیت اور قرآن کا دامن تھاما ہے یا نہیں تھاما۔ اگر حضرت ابو بکر کی ہدایت کا پتہ کرنا ہے، حضرت عمر کی ہدایت کا پتہ کرنا ہے، حضرت عثمان کی ہدایت کا پتہ کرنا ہے، تو آپ ان میں یہ تلاش کریں کہ انہوں نے اہل بیت کو کہیں چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں انہوں نے قرآن کو پس پشت تو نہیں کر دیا، اگر کر دیا ہے تو جناب یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھنا، سادہ لفظوں میں بات کرنے کا عادی ہوں اور آنکھ مارنے کا مجھے بالکل بھی شوق نہیں، جہاں بات بتائی جانی چاہیے وہاں پہ واضح طور پہ بات بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، انشاءاللہ زیادہ اور اہم گفتگو ان تین ہستیوں پر ہی ہوگی، کیونکہ جب بھی شیعہ پہ الزام آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ صحابہ کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو کہ بھائی کسے کسے نہیں مانتے، تو یہ تین نام گنوا دیتا ہے، بھائی یہی صحابی ہے۔ آپ کو جناب سلمان کا تو نام یاد نہیں، آپ جناب ابو ذر کو تو پہچانتے نہیں، آپ کا جناب مقداد سے تو کوئی واسطہ نہیں، آپ کا حذیفہ یمانی سے کوئی لینا دینا نہیں، بلال حبشی کا ذکر تو تم کرتے نہیں، یہ تمہیں نہیں دیکھتے صحابی؟ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ اعلیٰ درجے کے صحابی ہے۔ ارے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں کی آپ کی جو اندر فضیلت ہے وہ ایک طرف، جناب سلمان کی فضیلت میں جو ایک حدیث ہے وہ ایک طرف، سرکار نے صحابہ میں کسی سے نہیں فرمایا کہ یہ ہماری اہل بیت میں سے، جناب سلمان کے لیے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں۔ تو آپ ان کے تو بارے میں بتاتے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہی سلمان ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی فضائل یہ جانتے اور یہ راز رکھتے ہیں۔ حذیفہ یمانی، ان کے بارے میں بھی کبھی تذکرہ کر لیا کرو، یہ وہ ان منافقوں کے نام جانتے ہیں کہ جنہوں نے سرکار پہ حملہ کیا تھا، تو کبھی ان سے پوچھو کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ حضرت عمر بھی، خود حضرت عمر بھی اس کے جنازے میں نہیں جاتے تھے جن کے جنازے میں حضرت حذیفہ یمانی نہ ہوتے تھے، رازدار رسول تھے، آپ کو پتا تھا کہ منافق کون ہے، آپ جانتے تھے، تو حضرت عمر بھی منافق کی پہچان کے لیے جناب حذیفہ کا پوچھ لیتے تھے وہ گئے ہیں یا نہیں، پھر کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے سرکار نے میرا نام تو نہیں بتایا تھا، وہاں پہ سرکار نے میرا نام تو نہیں بتایا تھا۔ جب سرکار پہ حملہ کیا گیا، بس آخری گفتگو 5 منٹ رہ گئے، جب سرکار پہ حملہ ہوا رات کو، منافقوں نے جب حملہ کیا تو جناب حذیفہ یمانی نے ان کی سواریاں دیکھ لی، وہ بجلی ہوئی، اللہ کی طرف سے لائٹ کا انتظام ہوا، وہ نقاب پہنے ہوئے تھے اور جو ہے اپنی سواریوں پہ سوار تھے، تو آپ نے ان کی سواریاں پہچان لی۔ جناب حذیفہ سے رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ پہچان دو یہ کون تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ چہرہ تو میں نے نہیں دیکھا، سواریاں دیکھ کے پہچان لوں گا۔ آپ کو گاڑی یاد نہ ہو، گاڑی نمبر آپ نے دیکھ لیے، گاڑی نمبر دیکھ لیے، کام تمام ہو گیا۔ جناب حذیفہ نے گاڑی نمبر دیکھ لیے، ان سواریوں کے نمبر دیکھ لیے، سرکار نے فرمایا کہ میں نے تو چہرے بھی دیکھ لیے، نبوت کی نگاہ سے فرمایا کہ چہرے میں نے دیکھ لیے، تو نے گاڑی نمبر دیکھ لیا، میں نے مالک کا تلاش کر لیا، لہٰذا یہ لوگ ہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ تو یہ جناب بار بار پوچھتے تھے میرا نام تو نہیں تھا، لہٰذا یہ ساری چیزیں بھی ملتی ہے تاریخ کے اندر۔ تو تاریخ سے منہ موڑنا یعنی حقائق سے منہ پھیرنے جیسا، یہ حقائق لکھے ہیں کتابوں کے اندر جس سے کوئی بھی بندہ منہ نہیں پھیر سکتا،
اور جب سرکار یہ جو کہتے ہیں کہ سرکار جو ہے دنیا سے جاتے جاتے کسی کو کچھ خلیفہ کا بتا کے نہیں گئے، تو رسول اللہ جب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی اسلام کی جو تاریخ میں کتاب لکھی گئی، سیرت کی کتاب لکھی گئی، اور اس میں اگر جنگ کا واقعہ لکھا ہے اور اگر یہ بھی لکھا ہے کہ مدینے میں سے جب سرکار روانہ ہوئے تو وہاں پہ یہ آپ کو ضرور ملے گا کہ جب بھی سرکار جنگ کے لیے نکلتے تو مدینہ آوارہ نہیں چھوڑتے تھے، کسی نہ کسی کو سرکار وہاں پہ خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے، بستی پر مدینے پہ سرکار خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے۔ میرے بات تم یہاں پہ دھیان رکھنا، جب سرکار کچھ دنوں کے لیے جائیں اور بغیر حاکم کے مدینہ نہ چھوڑ جائے، وہ نبی جو جا رہے ہیں دنیا سے، دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور آپ نے کیسے یہ سوچ لیا کہ سرکار آوارہ چھوڑ کے چلے گئے؟ دنیا دار ڈیری آوارہ نہیں چھوڑتا، اللہ کا بنایا ہوا رسول نعوذ باللہ امت آوارہ چھوڑ کے کیسے چلا جائے گا؟ تو یہ باتیں جو آپ کی ہے وہ بس امت کو بہکانے کے لیے کہ کسی کو خلیفہ بنا کے نہیں گئے، اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا اگلے بیان میں کہ وہاں پہ یہ جو کہتے ہیں کہ آہا صحابہ تو میٹھے مدھ جیسے ایک دوسرے میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دن خلافت کے دن کیا ہوا تھا، جس دن بیعت ہوئی۔ وہ خطبہ بھی آج تو مجھے بہت کچھ سنانا تھا لیکن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کتنے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اس وقت، اور تھے صحابی۔ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتا کافر۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو نہ مانے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، سرکار نے یہ فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کو برا کہا، جس نے میری اہل بیت کو چھوڑ دیا، سمجھو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ جس نے میری اہل بیت کو نہ مانا اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو بھائی حضرت ابو بکر کا ایمان چیک کرنا ہے تو اہل بیت سے چیک کرواؤ، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت پائی جائے تو وہ مسلمان ہے، نہ پائی جائے تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ کون ہے۔ سادہ لفظوں میں حضرت عمر کا بھی ایمان چیک کرنا ہے تو ڈھونڈو دل میں محبت علی ہے یا نہیں، ڈھونڈو ان کے دل میں محبت فاطمہ زہرا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ اور آخری بات، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے تو تسی کافر ہو، اسلام سے تمہارا واسطہ نہیں۔ کسی میں اگر اتنی زبان ہے 4 فٹ کی، وہ یہ کہہ کے بتائے کہ سیدہ کائنات کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، یا کوئی ثابت کرے کہ سیدہ نے ان کو خلیفہ مانا ہو۔ سیدانی نے خلیفہ مانا ہی نہیں، بلکہ یہاں پہ تو یہ لوگ آج کل پھنسے ہوئے ہیں یہ کہ بھائی یہ ثابت کرو کہ سیدہ راضی بھی گئے ہیں یا نہیں، یہ سیدہ کو منانے میں ہی رہے ابھی تک۔ تو بات سب سے پہلے یہ کرو کہ سیدہ ان سے غضبناک ہو کر گئیں یا ان سے راضی ہو کر، خلافت کی بات بعد میں کرنا۔ اور جن سے سیدہ ناراض ہو جائے، یاد رکھنا سیدہ جن سے غضبناک ہو جائے، یہ ہے المستدرک للحاکم، اس کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے امام حاکم، اور سند صحیح انہوں نے لی، اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ہمیں کافر بعد میں کہنا، پہلے آپ حضرت ابو بکر کو چیک کرو ذرا کہ کیا انہوں نے سیدہ کو راضی کیا تھا، اگر نہیں کیا اور سیدہ رہیں ان سے غضبناک ہونے کے باوجود، اگر حضرت ابو بکر کو خلیفہ ماننا ہی اگر اسلام ہے تو سعد ابن عبادہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگلے جمعہ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ سعد ابن عبادہ کون ہے، اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو مولوی نہیں بتاتا، ضمیر فروش مولوی۔ آج تو ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہید میں پوری گفتگو آج گزر جائے گی انشاءاللہ بشرط زندگی۔ ویسے میں نے یہاں پہ کتاب لا کے رکھی ہوئی ہے، آپ کو تو نظر آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں یہاں پہ کسی کو نظر آئے نہ آئے، یہ بخاری، تاریخ خلفاء، کوکب دری، جوامع الکلم اور بھی دیگر کتابیں انشاءاللہ یہاں پہ کتاب رکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی بات نہیں کرنی، میں اس میں سے پڑھ کے آپ کو سنانے والا تھا، لیکن آج چونکہ وقت بالکل ہو چکا ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے جمعہ جو گفتگو ہوگی، تمہید آج الحمدللہ مکمل ہو چکی،
آپ تک وہ چیزیں جو میں پہنچانا چاہتا تھا الحمدللہ وہ میں آپ تک آج کا جو موضوع ہے وہ پہنچا چکا. انشاءاللہ اگلے جمعہ جو گفتگو آپ تک پہنچائی جائے گی وہ آسانی سے آپ کے ذہنوں میں اتر جائے گی انشاءاللہ بشرط زندگی. اور بس دعا کریں کہ مولا ہمیشہ ہمیشہ ہر علی والے کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے, اور مولا ہمیں مرتے دم تک ولایت علی عزاداری حسین اور حق زہرا پہ مولا قائم رکھے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات بر محمد و آل محمد.